اللہ اکبر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ میرے دوستو، بزرگوں، اسلامی بھائیوں اور بہنوں، سامعین و سامعات کرام، آج 10 محرم 1442 ہجری، 30 اگست 2020 عیسوی، 14 گتے بھادو 2077 بکرمی، اتوار کا دن، میں محمد مستقیم مدنی آپ لوگوں کی خدمت میں صدائے حق کا پروگرام لے کر حاضر ہو گیا ہوں، جو روزانہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے 1:30 بجے دن سے 2:15 بجے تک جنک نندنی FM 95.5 میگا ہرٹز پر سماعت فرماتے آ رہے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی روز کی طرح سب سے پہلے تلاوت قرآن مجید سماعت کریں گے، پھر ایک نظم، پھر ایک عالم کا خطاب۔ تو لیجئے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر تلاوت قرآن مجید سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون۔ اللہ اکبر بعدہ جمیل اختر شفیق تیمی کی آواز میں ایک نظم سماعت فرمائیں، جس کا بول ہے: ڈھول تاشے سے محرم کو منانے والے، ڈھول تاشے سے محرم کو منانے والے، غم سے شہداء کی بڑی دھوم مچانے والے۔ ڈھول تاشے سے محرم کو منانے والے، غم سے شہداء کی بڑی دھوم آنے والے، باغ اور شیر کو ہر سمت نچانے والے، تازیہ اور سواری کو اٹھانے والے، چاند جب ماہ محرم کا نظر آتا ہے، چاند جب ماہ محرم کا نظر آتا ہے، چاند جب ماہ محرم کا نظر آتا ہے، کیا تیرے جسم میں شیطان اتر آتا ہے، کیا تیرے جسم میں شیطان اتر آتا ہے۔ غم جنہیں ہوتا ہے وہ ڈھول بجاتے ہیں کہیں، دوسروں کی تہوار مناتے ہیں کہیں،
وہ خرافات کا بازار لگاتے ہیں کہیں، ڈھول باجے سے بھی میت کو اٹھاتے ہیں کہیں۔ کیا شریعت میں تمہارے اس غم کہتے ہیں، کیا شریعت میں تمہارے اس غم کہتے ہیں؟ غم یہی ہے تو خوشی اور کسے کہتے ہیں؟ ڈھول تاشے سے محرم کو منانے والے، چاند جب ماہ محرم کا نظر آتا ہے، کیا تیرے جسم میں شیطان اتر آتا ہے؟ تازیہ داری کو تیمور نے ایجاد کیا، لایا ایران سے اور ہند میں آباد کیا۔ غم منانے کا جب ڈھنگ یہ ارشاد کیا، روح اسلام کو تیمور نے برباد کیا۔ فعل تیمور ہے یہ قول پیمبر تو نہیں، غم کا یہ رنگ شریعت کے برابر تو نہیں۔ چاند جب ماہ محرم کا نظر آتا ہے، کیا تیرے جسم میں شیطان اتر آتا ہے؟ خوب ہے ابن علی سے یہ محبت تیری، اری دنیا سے نرالی ہے عقیدت تیری۔ تعزیہ اور سواری ہے عبادت تیری، تعزیہ اور سواری ہے عبادت تیری۔ عشق بازی کی محرم میں ہے عادت تیری، غم تجھے ہے تو ذرا اتنا ہی کر کے بتلا، ڈھول تاشے سے ذرا باپ کی میت کو اٹھا، ڈھول تاشے سے محرم کو منانے والے۔ چاند جب ماہ محرم کا نظر آتا ہے، چاند جب ماہ محرم کا نظر آتا ہے، چاند جب ماہ محرم کا نظر آتا ہے، کیا تیرے جسم میں شیطان اتر آتا ہے؟ کیا تیرے جسم میں شیطان اتر آتا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے محترم ساتھیوں، بزرگوں، آج کا خطاب ہے فضیلت الشیخ ظہیر الدین سلفی، جو کلیہ فاطمۃ الزہرا للبنات دھنوجی کٹیا دھنوشا نیپال میں درس و تدریس کی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ ان کا عنوان ہے ماہ محرم کی شرعی و تاریخی حیثیت۔ سامعین و سامعات کرام، آج 10 محرم ہے۔ آج ہی کے دن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پیش ہوئی تھی، شہادت کا واقعہ ہوا تھا، جس کو بہت سارے لوگوں نے غیر شرعی طریقے سے منانا شروع کر دیا۔ یہ تو سب کو یقین ہے کہ شہداء اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں زندہ ہے، پھر اس کا سوگ اور ماتم کیوں؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ سوگ اور ماتم صرف 3 دن منانے کی اجازت شریعت نے دی ہے، سالہ سال، اور اس کو سالگرہ کے طور پر منانا قطعاً درست نہیں ہے اور شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی ہے، یہ کھلے عام بدعت ہے۔ اس سے بھی اوپر بہت سارے لوگ آج کے دن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر کا ڈھانچہ بناتے ہیں اور ڈھانچہ بنا کر اس کا طواف کرتے ہیں، اس سے اپنی مرادیں مانگتے ہیں۔
اور اس کے اوپر لائی مڑھی اور جلیبی وغیرہ چڑھاتے ہیں، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے منتیں اور مرادیں مانگتے ہیں کہ ہے امام حسین، ہمارا فلاں کام ہو جائے گا تو ہم آپ کے لیے آئندہ سال تعزیہ بنائیں گے، ہم اپنے لڑکا کو جنگی بنائیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں شرک اکبر ہے، بڑا شرک ہے، جس کے ارتکاب سے انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ لیکن لوگ دھڑلے سے یہ کر رہے ہیں، سمجھانے والے سمجھا رہے ہیں، لیکن چونکہ یہ مصیبت مسلمانوں میں رائج ہو گئی ہے، اس لیے اس کا چھوڑنا، اس سے دور رہنا بہت مشکل نظر آتا ہے۔ اور کچھ مولوی بھی آگے اس جلوس میں رہتے ہیں اور لاٹھی اور بھالا وغیرہ کا کرتب دکھاتے ہیں تعزیہ کے پاس جا کر، جو کھلے عام بدعت ہے۔ میرے بھائیو دوستو، آج کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا تھا، ہم بھی روزہ رکھیں۔ اس روزے کا تعلق حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے قطعا نہیں ہے، اس لیے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ خود روزہ رکھے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود روزہ رکھے، صحابہ کرام نے روزہ رکھا، اور حضرت حسین کی شہادت 60 ہجری میں ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے 50 سال بعد یہ واقعہ پیش آیا تھا، اور ان سے پہلے سارے لوگ روزہ رکھتے تھے۔ تو میرے بھائیو دوستو، محرم کی فضیلت، ماہ محرم کی فضیلت حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ ایک اتفاقی حادثہ ہوا تھا جس نے اسلام میں مسلمانوں کو ٹکڑا ٹکڑا کر دیا۔ شیعوں نے حضرت حسین کی شہادت کی، اور شیعہ ہی ماتم کرتے ہیں، اور شیعہ کے دیکھا دیکھی سنی کہلانے والے مسلمان جو ہمارے ہی بیچ میں سے ہیں، وہ لوگ اس کو مناتے ہیں، اور عورتیں مرثیہ خوانی کرتی ہے، جس کا کوئی ثبوت اور کوئی حیثیت اسلام کے اندر نہیں ہے۔ تو لیجئے فضیلت الشیخ ظہیر الدین سلفی سے ان کا خطاب سماعت کرتے ہیں۔ عنوان ہے ماہ محرم کی شرعی و تاریخی حیثیت۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. وقال تعالى في مقام آخر: والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. محترم سامعین کرام، پروگرام صدائے حق کے اس نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نشست کا موضوع ہے ماہ محرم کی شرعی و تاریخی حیثیت۔ محترم حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورۃ النحل کی ایک آیت ابھی آپ کے روبرو تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ والذین ہاجروا فی اللہ، جن لوگوں نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی،
من بعد ما ظلموا، کافی ظلم برداشت کرنے کے بعد، اپنی مظلومیت کے بعد، لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، ایسے بندوں کو ہم دنیا میں بھی بہتر مقام عطا کریں گے، وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، اور آخرت کا اجر و ثواب تو بہت ہی عظیم ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کے لوگ اس حقیقت کو جانتے۔ حضرات، ماہ محرم شرعی ناحیت سے بھی اور تاریخی ناحیت سے بھی بڑی خصوصیتیں رکھنے والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی سب سے پہلی خصوصیت یہی کہ اس مہینے کا شمار اشہر حرم میں سے ہوتا ہے، حرمت والے مہینوں میں سے ہوتا ہے۔ وہ 4 مہینے جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے محترم قرار دیے ہیں، اللہ کا فرمان ہے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، کہ جس دن سے اللہ تعالی نے زمین اور آسمان بنائے، مہینوں کی گنتی 12 رکھی ہے، اور ان میں سے 4 مہینے اللہ تعالی نے حرمت والے قرار دیے۔ وہ 4 مہینے ماہ ذی القعدہ، ماہ ذی الحجہ، ماہ محرم اور رجب، یہ 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں۔ اور ان مہینوں کی حرمت کا تقاضا یہ ہے کہ گناہوں سے، معصیتوں سے، لڑائی جھگڑوں سے، جنگ و جدال سے، قتل و غارت سے ہر وقت اور ہمیشہ بچنا ہے۔ لیکن ان حرمت والے 4 مہینوں میں زیادہ بچنے کی تلقین کی گئی۔ تو ماہ محرم کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ اس کا شمار 4 حرمت والے مہینوں میں سے ہوتا ہے، اور اس کی دوسری شرعی خصوصیت یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ نفل روزے رکھنے کی ترغیب دلائی، اور یہ فضیلت بتائی کہ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، ماہ محرم کے بعد اگر کسی مہینے کے روزے زیادہ سے زیادہ اہمیت کے حامل ہیں، کسی مہینے کے نفل روزے زیادہ سے زیادہ فضیلت کے حامل ہیں، تو یہی ماہ محرم ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس ماہ محرم میں زیادہ سے زیادہ نفل روزے رکھنا چاہیے، اور نہ صحیح تو کم از کم عاشورہ کے روزے کا اہتمام ضرور ہونا چاہیے، جو کہ محرم کی 10ویں تاریخ کا روزہ ہے۔ اور اہل یہود اور اہل کتاب کی مخالفت کرتے ہوئے 10ویں تاریخ کے ساتھ 11ویں تاریخ کو ملا کر، یا 10ویں تاریخ کے ساتھ 9ویں تاریخ کو ملا کر 2 روزے رکھنا چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عاشورہ کا روزہ پچھلے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے۔ اور اس مہینے کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی اضافت حدیث میں اللہ کی جانب کی۔ ابھی جو حدیث میں نے پڑھی اس میں آپ نے فرمایا، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اگر ہیں تو اللہ کے مہینے
محرم کے روزے ہیں۔ سارے مہینے اللہ ہی کے ہیں، سارے مہینوں کا خالق اللہ ہی ہے، لیکن اس کے باوجود جب محرم کو خاص طور پہ اللہ کا مہینہ کہا جاتا ہے تو ماہ محرم کی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ سامعین کرام، اس مہینے سے بہت ساری تاریخیں یادیں وابستہ ہیں۔ یہ مہینہ بہت سارے عظیم واقعات کا شاہد ہے۔ تاریخ کا اگر آپ مطالعہ کریں گے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کی تاریخ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد کی تاریخ، تو آپ دیکھیں گے کہ بہت ساری یادیں ہیں جو اس ماہ محرم سے وابستہ ہیں۔ تو اس حیثیت سے اگر دیکھا جائے تو سب سے بڑی تاریخی شہادت یہ ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں ظلم پر انصاف کی جیت ہوئی تھی۔ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں کفر پر اسلام کی جیت ہوئی تھی۔ اور یہ یادیں وابستہ ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی زندگی سے۔ آپ کو معلوم ہے کہ فرعون جو انسانی تاریخ کا سب سے بڑا ظالم، انسانی تاریخ کا سب سے بڑا جابر، انسانی تاریخ کا سب سے بڑا متکبر، انسانی تاریخ کا سب سے بڑا سفاف اور انسانی تاریخ کا سب سے بڑا خونریز انسان، جس کا غرور یہ کہتا تھا کہ ما علمت لکم من الہ غیری، لوگو میں نے تمہارے لیے اپنے سوا کوئی خدا نہیں جانا ہے۔ اپنی رعایا سے، اپنی عوام سے اپنی عبادت کرواتا تھا، اپنی پوجا کرواتا تھا اور تکبر سے کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں ہی تم سب کا رب ہوں، مجھے رب جانو۔ ربوبیت کا بھی دعویٰ کرتا تھا، الوہیت کا بھی دعویٰ کرتا تھا، اور جو کچھ عارضی اختیارات اسے ملے ہوئے تھے ان عارضی اختیارات پہ بڑا گھمنڈی ہو گیا تھا۔ وہ کہتا تھا الیس لی ملک مصر، لوگوں بتاؤ میں مصر کے تخت و تاج کا مالک نہیں ہوں کیا؟ مصر کی بادشاہت میرے ہاتھ میں نہیں ہے کیا؟ یہ نہریں کس کی ہے؟ یہ نیل کس کی ہے؟ یہ سب تو میری ہی ہے۔ قرآن نے کہا کہ فرعون بہت بڑا فسادی تھا، انہم کان من المفسدین، اس زمین کے بڑے فسادیوں میں اس کا شمار ہوتا تھا۔ یہ فرعون مردود، یہ فرعون ملعون اپنے انجام کو پہنچا تو اسی ماہ محرم میں پہنچا۔ اسی ماہ محرم کی 10ویں تاریخ کو یہ فرعون اپنے انجام کو پہنچا تھا، جس کی شکر گزاری میں موسیٰ علیہ السلام نے روزے رکھے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے بنو اسرائیل کے ساتھ روزہ رکھا تھا۔ اس کا سر غرور کچلا گیا، اس کا گھمنڈ کچلا گیا جب اللہ تعالی نے اس قوم میں بنی اسرائیل کی آنکھوں کے سامنے اسے ایک دن ایسا ذلیل و رسوا کیا کہ بنو اسرائیل دریا کے اس پار کھڑے ہوئے ہیں، فرعون ڈوب رہا ہے، غرق ہو رہا ہے، موجیں اسے کھا رہی ہے اور چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت به بنو اسرائیل وانا من المسلمین، کہہ رہا ہے کہ میں ایمان لاتا ہوں کہ اللہ کے سوا
کوئی معبود نہیں، حقیقی معبود تو وہی ہے جس پہ بنو اسرائیل ایمان رکھتے ہیں۔ بنو اسرائیل کے رب کو اپنا رب مانتا ہوں، بنو اسرائیل کے معبود کو اپنا معبود مانتا ہوں۔ وہی الہی نے کہا آلآن وقد عصیت قبل من المفسدین، اب عقل آئی ہے، اب کلمہ پڑھنا چاہتا ہے جبکہ کلمہ پڑھنے کا وقت رخصت ہو چکا ہے، توبہ استغفار ہونے کا وقت رخصت ہو چکا ہے۔ بنو اسرائیل جن پہ وہ ستم ڈھاتا رہا، اپنی آنکھوں سے اسے تڑپتا ہوا دیکھتے رہے اور ان کے سینے ٹھنڈے ہوتے رہے۔ ظالم کو جب مظلوم اپنی آنکھوں کے سامنے ذلیل ہوتے ہوئے دیکھتا ہے، رسوا ہوتے ہوئے دیکھتا ہے، تو مظلوم کی دل کو ٹھنڈک پہنچتی ہے، اور یہ حقیقت میں اس دنیا میں ہر ظالم کا انجام ہوتا ہے۔ فرعون کی اس انجام نے یہ سبق دیا دنیا والوں کو کہ ظلم وہ کتنا بھی اترائے، کتنا بھی تکبر کرے، ظلم کو ایک نہ ایک دن آخرت سے پہلے اس دنیا ہی میں اپنے انجام کو پہنچنا ہے۔ اللہ ظالم کو مہلت دیتا ہے، اس کی پکڑ جلدی نہیں آتی، مہلت دیتا ہے، اور اس مہلت سے وہ دھوکہ کھا کے ظلم پہ ظلم کرتا چلا جاتا ہے۔ اللہ کی پکڑ ایسے آتی ہے کہ ظالم آخرت سے پہلے اس دنیا میں ذلیل و رسوا ہو کے رہتا ہے، اور مظلوم اس دن اسے دیکھ کر مسکراتا ہے، ہنستا ہے۔ اور یہ اللہ کا قانون ہے، اور اس سے یہ سبق بھی ملتا ہے کہ انسان کے لیے غرور اچھی بات نہیں، انسان کے لیے تکبر اچھی بات نہیں۔ نہ مال کا غرور، نہ دولت کا غرور، نہ حسن و جمال کا غرور، نہ خاندان کا غرور، نہ حسب و نسب کا غرور، نہ آباء و اجداد کا غرور، اور نہ ہی عہدہ اور منصب کا غرور۔ اس لیے کہ مغرور انسان کے تعلق سے اللہ کا قانون ہے کہ آخرت سے پہلے میں اس کے غرور کو دنیا میں کچل کے رکھتا ہوں۔ مغرور انسان ایک نہ ایک دن ذلیل و رسوا ہو کے رہتا ہے۔ فرعون کے اس انجام سے ہم سب کو یہ سبق ملتا ہے، اور سب سے بڑا سبق یہ بھی ملتا ہے کہ سنبھلنے والے سنبھل جاؤ موت کا فرشتہ آنے سے پہلے، توبہ کرنے والے توبہ کر لو موت کا فرشتہ دکھنے سے پہلے، بہکے ہوئے لوگ راہ راست پر آ جاؤ غرغرے کے مرحلے میں داخل ہونے سے پہلے۔ موت کے فرشتے کو دیکھنے کے بعد فرعون کو بھی اللہ یاد آ ہی جاتا ہے، موت کے فرشتہ کو دیکھنے کے بعد فرعون کو بھی توحید کا سبق یاد آ ہی جاتا ہے۔ لیکن اللہ کا قانون ہے، ان اللہ عز وجل یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، جب انسان غرغرے کی عالم میں مرحلے میں داخل ہو جائے، جب اس کے حلق سے غرغر کی آواز نکلنے لگے، عالم غیب اس کے حق میں عالم شہود بن چکا ہو، موت کے فرشتوں کو وہ اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہو، اس وقت ایمان لانا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ سنبھلنے والے وقت کے آنے سے پہلے سنبھل جاؤ، توبہ کرنے والوں وقت کے آنے سے پہلے توبہ کر لو۔ شیطان کی یہی چال ہوتی ہے کہ انسان پر وہ غفلت کی نیند کو طاری کر دیتا ہے۔ محترم سامعین کرام، فرعون کی یہ ہلاکت، فرعون کی یہ بربادی جو اپنے اندر عظیم سبق رکھتی ہے، یہ ساری یادیں اسی ماہ محرم سے وابستہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ محرم کا مہینہ جب بھی لوٹ کر آتا تھا، اس مہینے کی 10ویں تاریخ کو
موسیٰ علیہ السلام شکر گزاری میں اس واقعہ کو یاد رکھ کر روزہ رکھتے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فرعون وقت اور انسانی تاریخ کی اس ظالم و جابر کی ہلاکت پہ شکر گزاری کا حق جیسے موسیٰ علیہ السلام کو تھا، اس فرعون وقت کی ہلاکت و بربادی پہ شکر گزاری کا حق ہمیں بھی حاصل ہے۔ آپ نے بھی روزہ رکھا اور آپ نے کہا کہ یہود کی مخالفت کرو اور 2 دن روزے رکھا کرو۔ حضرات، ماہ محرم کی ایک خصوصیت اور یہ بھی ہے کہ محرم کا مہینہ جب آتا ہے تو یہاں سے نیا اسلامی سال شروع ہوتا ہے، جسے ہم ہجری سال کہتے ہیں۔ کچھ دن پہلے ہم سب 1441 ہجری میں تھے اور محرم کا چاند دیکھا کہ اب ہم سب 1442 ہجری میں داخل ہو چکے ہیں۔ ماہ محرم جب بھی آتا ہے تو ہجرت کے اس واقعہ کو یاد دلاتا ہے جو عہد نبوت کا ایک عظیم ترین واقعہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسلامی کیلنڈر نہ تھا۔ امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب اسلامی کیلنڈر شروع کرنے کی بات آئی، حضرت عمر نے مشورہ کیے صحابہ سے کہ اسلامی کیلنڈر کا آغاز کہاں سے کیا جائے۔ بعضوں نے کہا کہ پیارے نبی کی ولادت سے کیا جائے، جب آپ پیدا ہوئے وہاں سے اسلامی کیلنڈر کا آغاز کیا جائے۔ بعضوں نے کہا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے اسلامی کیلنڈر شروع کیا جائے، جس دن آپ 40 سال کی عمر میں نبی بنائے گئے، رسول بنائے گئے، وہاں سے اسلامی کیلنڈر شروع کریں گے۔ لیکن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بڑے دور اندیش انسان تھے، صاحب فراست انسان تھے، صاحب بصیرت انسان تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ولادت نبوی سے اسلامی کیلنڈر شروع نہیں کیا، بعثت نبوی سے اسلامی کیلنڈر شروع نہیں کیا۔ انہوں نے اسلامی کیلنڈر کا آغاز کرنے کے لیے ہجری کو، ہجرت کو عنوان بنایا تاکہ آنے والی نسلیں حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ان قربانیوں کو کبھی فراموش نہ کر سکے۔ کوئی صحابی ہجرت کر چکا ہے، بیوی مکے میں ہے، کوئی صحابیہ ہجرت کر چکی ہے، شوہر مکے میں ہے، کوئی ماں باپ ہجرت کر چکے ہیں، اولاد مکے میں ہے، کوئی دوست ہجرت کر چکا ہے، دوست مکے میں ہے، کوئی بھائی ہجرت کر چکا ہے، بہن مکے میں ہے، کوئی بہن ہجرت کر چکی ہے، بہن مکے میں ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرات، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنی ایمان کی حفاظت کے خاطر، اپنی دین کی حفاظت کے خاطر، اپنے عقیدے کی حفاظت کے خاطر تن من دھن جس چیز کے وہ مالک تھے، ہر چیز کی انہوں نے قربانی دی۔ دین کا راستہ یہ ایسا راستہ ہے جو اس راستے میں جتنا گوائے گا وہ اتنا پائے گا، جتنا کھوئے گا اتنا پائے گا۔ اس لیے صحابہ کی عظیم قربانیاں تھی ہجرت میں۔ اسی لیے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی دور اندیش نگاہوں نے اسلامی کیلنڈر کا آغاز کرنے کے لیے ہجرت کا انتخاب کیا تاکہ یہ محرم جب بھی پلٹ کر آئے، نیا ہجری سال جب بھی شروع ہو، قیامت تک آنے والی نسلیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ان قربانیوں کو یاد کرتے رہے، کبھی بھی صحابہ کی قربانیوں کو فراموش نہ کرے، صحابہ کی قربانیوں کو کبھی بھی نہ بھولیں۔ تو محترم سامعین،
ہجری سال جب بھی پلٹ کے آتا ہے، ماہ محرم جب شروع ہوتا ہے، ان قربانیوں کو یاد رکھنا چاہیے اور صحابہ کے نقش قدم پر چلنا چاہیے۔ آج ہمارے سامنے بظاہر ہجرت ظاہری کے اسباب تو نہیں ہیں، آج ہمیں جغرافیہ حج بندیوں میں محصور کر دیا گیا ہے، لیکن یاد رکھیے ہمارے سامنے ہجرت باطن کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ ہم شیطان سے اللہ کی جانب ہجرت کر سکتے ہیں، ہم شرک سے توحید کی جانب ہجرت کر سکتے ہیں، ہم کفر سے اسلام کی جانب ہجرت کر سکتے ہیں، ہم بدعت سے سنت کی جانب ہجرت کر سکتے ہیں، ہم جھوٹ سے سچ کے جانب ہجرت کر سکتے ہیں، ہم خیانت سے امانت کی جانب ہجرت کر سکتے ہیں، ہم بد اخلاقی سے اخلاق کی جانب ہجرت کر سکتے ہیں، اور ہم ظلم و عدوان سے عدل و انصاف کی طرف ہجرت کر سکتے ہیں۔ ظاہری ہجرت اگر ہم نہ کر سکے حالات کے تقاضوں کے پیش نظر، تو باطنی ہجرت ہم سب کر سکتے ہیں، یہ ضرور ہمیں کرنا چاہیے۔ ماہ محرم ہم کو یہ پیغام دیتا ہے، ماہ محرم سے جو یادیں وابستہ ہے ان میں سے ایک بہت بڑا واقعہ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا بھی ہے۔ حضرت حسین ابن علی نواسہ رسول اسی ماہ محرم کی 10ویں تاریخ کو کربلا میں مظلومیت کے عالم میں شہید کر دیے گئے، جو یقیناً بہت بڑا افسوسناک واقعہ ہے اور بہت بڑا افسوسناک سانحہ ہے اسلامی تاریخ کا، کہ نواسہ رسول کو مظلومیت کے عالم میں شہید کیا گیا۔ لیکن یہ آزمائش تھی ان کی زندگی کی، جس آزمائش سے گزر کر ہم سمجھتے ہیں کہ وہ جنت میں اس مقام کو مستحق ٹھہرے جس مقام کی پیشن گوئی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اپنے حق میں فرمائی تھی کہ سیدہ شباب اہل الجنہ، میرے یہ دونوں نواسے حسن اور حسین رضی اللہ عنہما، یہ دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ لیکن افسوس اس بات پر ہے کہ اس واقعہ کو بنیاد بنا کر امت مسلمہ کے ایک گروہ نے اور اس سے متاثر ہو کر بدعاتی مسلمانوں نے ماہ محرم میں بدعات و خرافات کا ایک عنبر سلسلہ شروع کر رکھا ہے۔ کتنے مسلمان ہیں جو اس محرم کے پہلے عشرے کو ماتم کے عشرے کے طور پر مناتے ہیں، سوگ کے طور پر مناتے ہیں، حالانکہ اسلام کا قانون ہے کسی بھی میت کے انتقال پر زیادہ سے زیادہ 3 دن سوگ منا سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ 3 دن سوگ منانے کی اجازت ہے۔ کتنا ہی عزیز کیوں نہ ہو، کتنا ہی پیارا کیوں نہ ہو، کتنا ہی قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو، زیادہ سے زیادہ 3 دن تک سوگ منانے کی اجازت شریعت نے دی ہے۔ ایک بیوی ہے جسے کہا گیا ہے کہ ہاں شوہر کا انتقال ہو جائے تو 4 مہینے 10 دن وہ اسباب زینت سے دور رہے گی، اسے سوگ منانے کی اجازت ہے۔ یہاں تو 1400 صدیاں گزر گئیں، 1400 سال گزر گئے۔ ہر سال جب محرم پلٹ کے آتا ہے تو محرم کے پہلے عشرے کو ماتم کے طور پر منایا جاتا ہے، اور اس کے مظاہر کیا ہیں؟ محرم جیسے ہی شروع ہوا، کالے کپڑے پہن رکھے ہیں، کالے دھاگے باندھ رکھے ہیں،
میرے بھائیوں، سینہ کوبی کرنا، اپنے آپ کو زخمی کرنا، میت کے اوپر ماتم کرنا اور نوحہ کرنے سے منع کیا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، کہ وہ شخص ہم میں سے ہو ہی نہیں سکتا جو ماتم کرتے ہوئے اپنے گریبان کو چاک کرے، اپنے رخساروں پہ تماچا مارے، اپنے کپڑے کو پھاڑے اور جاہلیت کی پکارے۔ اور صحیح مسلم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنتان فی الناس ہما بہ کفر، الطعن فی النسب والنحایۃ علی المیت، یعنی نسب میں طعن کرنا اور میت پر نوحہ کرنا، یہ دونوں کفریہ اعمال ہیں۔ لیکن اب تعزیہ ایک ایسی قسم کی خاص تقریب اور مخصوص جھنڈے کا نام ہو گیا ہے جو ہر قسم کی بدعات و خرافات سے معمور ہوتا ہے۔ اس تعزیے کو حضرت حسین کے روضہ نقل کہا جاتا ہے۔ بانس کی قمچیوں سے ایک ڈھانچہ تیار کیا جاتا ہے، اس پر قیمتی چادر، کاغذ اور ابریق لگا کر مثل گنبد تیار کیا جاتا ہے، اور اس کے اندر ایک قبر ہوتی ہے۔ اس پر لوگ ناریل، بتاشے، ریوڑی، روپیے، پیسے، مٹھائیاں اور غلاف چڑھاتے ہیں۔ ہزاروں عقیدت مند مرد و عورت تعزیوں کے سامنے جھک جھک کر اسے سلام کرتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں۔ کوئی اولاد مانگتا ہے، کوئی کاروبار مانگتا ہے، کوئی بیٹا مانگتا ہے تو کوئی بیٹی مانگتا ہے، تو کوئی سرداری چاہتا ہے، کوئی ڈھول تاشا بجا کر اچھلتا ہے، کودتا ہے، تو کوئی یا حسین یا حسن کی نعرہ بلند کرتا ہے، تو کوئی مرثیہ خوانی پڑھتا ہے، ہائے حسین کا نعرہ بلند کرتا ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، غور کیجئے کہ اگر کفار پتھروں کی مورتیاں بنا کر اگر انہیں پوجیں تو مشرک کہلائے، اور وہی مسلمان لکڑی کا ڈھانچہ بنا کر وہی سب کچھ کرے تو پکا مسلمان کہلائے۔ حالی رحمہ اللہ نے کیا خوب فرمایا تھا، کرے غیر غربت کی پوجا تو کافر، کرے غیر غربت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، کرے آگ پر بہر سجدہ کو تو کافر۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ رب العالمین ہم سب کو، آپ سب کو اس ماہ محرم کی حرمت کا لحاظ رکھ کر اس ماہ محرم میں ہر قسم کی بدعات سے، ہر قسم کی خرافات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔ الله اکبر، اللہ